پاکستان کے تمام مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ آج ہماری بات کو غور سے سننا، اگر ہم جھوٹ ہیں، غلط ہیں تو پھر بات کرنا۔ پاکستان کی آزادی سے لے کر آج تک ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی آپ کے ہی مسیح ملک نے، مسیح عوام نے، عیسائی فوجوں نے، عیسائی پولیس والوں نے پاکستان کی آزادی سے لے کے آج تک کی بات کر رہا ہوں کہ آپ غور کریں کتنی دفعہ ہمارے نمازیوں کو دھکے مارے، نماز پڑھتے ہوئے ان کو ڈنڈوں سے تشدد کیے، مسلوں پہ ٹھڈے مارے، ہمارے نبی کی کتنی دفعہ بے حرمتی کی، ان گنت دفعہ بے حرمتی کی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر ہماری پاک کتاب کی، قرآن پاک کی جو اللہ کی پاک کتاب ہے، اس کی کتنی دفعہ بے حرمتی کی اور بے شمار دفعہ کی۔ پاکستان کی آزادی سے لے کر جب سے پاکستان آزاد ہوا آج تک کی بات کر رہا ہوں میں، مگر کسی مسیح بھائی نے، کسی مسیح برادری کے انسان نے، مرد یا عورتوں نے کوئی ریلی نہیں نکالی، کوئی احتجاج نہیں کیا۔ اور جب ہمارے نبی کی بے حرمتی ہوتی تھی تو پاکستان کے مسیح اپنے اپنے علاقوں میں، محلوں میں جشن مناتے تھے، شرابیں پیتے تھے، انجوائے کرتے تھے، پارٹیاں مناتے تھے، اور ہم مسلمانوں کی طرف آنکھ سے دیکھتے تھے تو ان کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ ہمیں شرمندہ کر رہے اور خود فخریہ انداز میں ہمیں دیکھتے تھے اور بات چیت کرتے تھے۔ کئی مسیح لوگوں نے بڑی بڑی باتیں بھی کی، ہمیں سب یاد ہے، ہمیں سب کچھ بھی نہیں بھولا۔ اور آج جب پچھلے بیان میں میرے جب میں نے آپ کو یہ واقعہ یاد کرایا مسیحوں کو، تب سب کو، تو آج آپ نے کیا کیا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ مسلمان بھڑک اٹھے ہیں اپنے مذہب کے لیے۔ ہماری جو عزتیں لوٹی گی مسلمانوں کی، تم نے کبھی بھی نہیں ریلی نکالی، کبھی بھی احتجاج نہیں کیا۔ ہمارے مسلمانوں کے شہید جب کیے مسلمان جوان بوڑھے بچے، تب آپ پاکستانی نہیں تھے، تب ہم بھائی بھائی نہیں تھے، تب ہمارے اندر کوئی انسانیت نہیں یاد آئی آپ کو۔ آپ نے اتنی ریلیاں نکالی کہ جموں کشمیر کے مظلوموں پر تشدد ہے، ظلم نہ کیا جائے۔ فلسطین پہ ظلم کون کر رہا تھا؟ اسرائیل پہ ظلم کون کا؟ برما، فلسطین، لبنان، ایران، افغانستان، یہ آپ کے عیسائی ملک نہیں تھے؟ جب تو آپ بڑے جشن منا رہے تھے، بڑی خوشیاں منا رہے تھے ہمارے نبی پاک کی بے حرمتیوں پر اور ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتیوں پر، ہمارے مسلمان مردوں اور عورتوں کی جانوں کی قربانیاں جو دی گئیں، انہوں نے جو جانیں لی ہماری، اس پر آپ جشن مناتے تھے، کبھی افسوس کا اظہار نہیں ہوا۔ جب آپ کے پاکستان کے اندر کے جو رہائشی مسیح ہیں، جب انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی اور جب ہم نے مسلمانوں نے پورے جذبہ جنون کے ساتھ ڈنڈا دیا، تو آج تم ریلیاں پچھلے میں نے بیان میں آپ کو یاد کرایا کہ پاکستان کی آزادی سے لے کر آج تک کوئی بھی آپ نے ہمارے مسلمانوں پہ ظلم تشدد کے خلاف جو ہوئے ہمارے مسلمانوں پہ، کبھی آپ نے ریلی نکالی، کبھی احتجاج کیا، کبھی افسوس کا مظاہرہ کیا؟ کوئی کسی کو یاد ہے تو بتاؤ۔ آج جب تم ہمارے ہی مسلمانوں سے سپورٹیں مانگ رہے ہو، ہمارے مسلمانوں کو لے کر آپ ویڈیو بنا رہے ہو اپنا، کہ ہم مسلمان اوپر سے کہہ رہے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہے، بڑا دکھ ہے۔ یہ مسلمان جن کو آپ لے کر چل رہے ہو، جو مسلمان ہیں جو افسوس کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر اور کہہ رہے ہیں، اور جو پولیس والے جو مسلمانوں کو گرفتار کر رہے ہیں، جنہوں نے عیسائی اقلیت پر اپنے قرآن پاک کی بے حرمتی کا بدلہ لینے کے لیے چرچ جلائے، ابھی قتل نہیں کیے پاکستانی پولیس اور پاکستانی فوج۔ ابھی فی الحال پاکستانی پولیس کا رول ہے اس وقت، وہ ہمارے مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے کس طرح گشت مرڈر کر رہی ہے، کتوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہے ان کو، اور پکڑنے کے لیے، تشدد کرنے کے لیے کئی مسلمانوں نے پکڑ لی ہے۔ ہم مسلمان، آپ کو یہ بھی بتا دوں مسیح برادری کے لوگوں، جس طرح نقاب پوش عورتیں برقعے میں، جو کرپٹ عورتیں ہیں انہوں نے برقعے پہنے ہوئے، نقاب لیے ہوئے، انہوں نے بھی لینے شروع کر دیے تاکہ ہمیں کوئی چہرہ نہ دیکھ لے، ہمیں کوئی پہچان نہ لے۔ جنہوں نے ہم سے تعلق رکھے ہوئے ہیں، کوئی ہمیں رستے میں یا ہمارے رشتہ داروں کے سامنے پہچان نہ لے، انہوں نے بھی برقعے اور نقاب لیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اسلام کا جو اوڑھن ہے اوپر والا، اسلام کا اوڑھن جنہوں نے اوڑھا ہوا ہے، وہ اندر سے اسی کرپٹ عورتوں کی طرح ہیں۔ بے شک انہوں نے داڑیاں رکھی ہیں، بے شک وہ بڑے امیر ہیں، بے شک وہ بڑے پاورفل ہیں، مگر بغیرت اور کنجر ہیں، فل کنجر اور فل بغیرت۔
اپنی بہن بیٹیاں جب تمہاری اس سے لوٹی جا رہی تھی، عیسائی برادری امریکہ کون ہے؟ یہ ہندو کون ہے؟ یہ مصر میں حملہ کرنے والے، لبنان میں، ایران میں، اور یہ افغانستان میں حملہ کرنے والے، تباہی بربادی مچانے والے کون ہیں؟ مسیح تو ہے، اور کون ہے؟ ہندوستان میں جو مسلمانوں پر تشدد و ظلم ہوا وہ صرف ہندو تھے، اور ہندوؤں نے کمی نہیں کی۔ سن 1947 کی جنگ میں بھی جب آزادی ہوئی، اس دن سے لے کر آج تک وہ ظلم اور تشدد ہی کرتے آ رہے ہیں۔ جو ہمارے مسلمان پاکستان میں آ رہے تھے گاڑیوں میں، گڈوں میں، انہوں نے پوری گاڑیاں قتل کر دیں۔ ریل گاڑیوں میں آ رہے تھے، ریل گاڑیاں قتل ہو عام کی، کسی کو پہنچنے نہیں دیا خیریت سے، جو جان بچا کر بھاگے اور کس طرح سے یہ پاکستان میں پہنچے، یہ ہماری تاریخ گواہ ہے۔ جا کے دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ اور جو بغیرت مسلمان ہیں، جو بغیرت اور کمینے ہیں، وہ اسی طرح کے لوگ ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو وضاحت کی ہے کہ کرپٹ عورتیں، گندی فحش عورتیں، وہ یہ ان کے بچے ہیں، یہ ان ماؤں کے بچے ہیں جو کرسچن کو اور ہندوؤں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہمدردیاں دکھا رہے ہیں۔ یہ کرپٹ ماؤں کے بچے اس وقت کہاں تھے جب ہمارے افغانستان میں یہ تباہیاں اتارے تھے ہمارے افغانستان کے مسلمانوں پر؟ یہ جب کہاں تھے جب جموں کشمیر پر ظلم اور تشدد ہو رہا تھا اور مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جا رہی تھی اور مسلمانوں کے جوان، بوڑھے اور بچے قتل کیے جا رہے تھے؟ یہ اس وقت کہاں تھے جب برما، فلسطین، ایران پر حملے ہوئے؟ یہ ہم مسلمانوں میں بچھورے ڈال رہے ہیں۔ اور ایک میں اور بات بتاؤں، جو اہل سنت والجماعت کے علماء کرام ہیں، حرام خورو، تم نے ساری دنیا میں اپنی زندگی میں اپنی کمائی اور اپنی عیش و آرام دیکھی، تم نے مذہب کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے کچھ بھی آج تک نہیں کیا۔ آج تک جو کچھ تم نے کیا ایک فرقے کو اجاگر رکھنے کے لیے، فرقے کا مقام، اپنے فرقے کا مقام بلند کرنے کے لیے کیا۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ سب بغیرت، ڈرپوک، بزدل، نیچ، کمینے اور گھٹیا گھروں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں۔ یہ جتنے بھی مسلمانوں کا اوڑھن نقاب اور پردے لیے ہوئے جو مسیح برادری کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں کہ آپ کا ہمیں بڑا افسوس ہوا، اور تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں بتا رہا ہوں، تمہیں ہم نے کسی نے نہیں چھوڑنا۔ تمہیں جموں کشمیر کے مسلمان جب غرق ہو رہے تھے، جب ہمارے پاکستانی میں بم دھماکے ہو رہے تھے، یہ کون کر رہا تھا؟ امریکہ کروا رہا تھا، عیسائی ملک کروا رہا تھا۔ تب تو عیسائی ہمارے مسلمانوں کے جوان اور بوڑھے بچوں کے سامنے یہ کہتے ہاں ہم ڈنڈا چڑھے، امریکہ نے جیتا ہے اور نہیں چھڑے گا، یہ ہم سنتے تھے۔ بے شمار پاکستانی ہیں اس ٹائم موجود، اور ہر شہر، ہر ملک میں جہاں امریکہ نے اور عیسائیوں نے اور ہندوؤں نے ہماری تباہی بربادی مچائی، وہاں کے رہائشیوں سے پوچھ لو یہ کتنے فخر سے بات کرتے تھے۔ آج ہم مسلمان اگر کھڑے ہوئے تو ان کی فوجیں ان کا ساتھ دیتی ہیں، ان کی پولیس ان کا ساتھ دیتی ہے، ان کی عوام ان کا ساتھ دیتی ہے۔ مسلمانوں کے نقاب، پردے آج بھی اتارے جا رہے ہیں۔ آج بھی ہندوستان میں قتل و غارت ہو رہی ہے، کئی شہروں میں، مسجدوں میں تباہیاں اتار دی گئی ہیں، مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تمام عیسائی ملک ہمارے مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ رنگت میں چٹے ہیں، یہ رنگت کے ہمارے جیسے ہیں، یہ پاکستانی اور انڈین ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، یہ عیسائی ہیں۔ یہاں کا عیسائی، یہاں کا ہندو، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جو مخالفت کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ منکر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری امت، تمہاری اور کوئی قوم خیر خواہ نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اتنے سالوں میں ان کو دین میں نہیں لایا، ہم نے ان کو شرک اور بدعت کرنے دیا۔ ابھی کوئی چرچ نہیں رہے گا، کوئی مسیح نہیں زندہ چھوڑیں گے، کسی ہندو کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بہت لمبا چوڑا حساب ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے تم نے ہمارے ان گنت لاکھوں کے حساب سے قتل کیے اور شہید کیے، ہماری ہزاروں اور لاکھوں کے حساب سے ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی۔ آج تم پاکستان کے آزاد ہونے سے لے کر آج تک تم نے کبھی افسوس کا اظہار نہیں کیا۔ آج جب تم نے اتنی تمہاری جرت ہو گئی تھی، اتنی حوصلہ افزائی مل چکی تھی تمہیں کہ ہر ملک میں قرآن کی بے رحمتیاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اور ان کو قتل کیے جا رہے ہیں، یہ بغیرت قوم ہے، ان کو کیا فرق پڑنا ہے؟ ان کے ادھر بھی تماشا لگاؤ تاکہ ہمیں سپورٹ ملے باہر کی۔ یہ سارا کچھ ہوا تھا کہ امریکہ ہمیں سپورٹ کرے، ہمیں فیورٹ مانے، اپنا فیورٹ ہیرو مانے، کہ ہم نے ان کے قرآن پاک کی دھجیاں اڑا دیں۔ اور تم نے جب کوئی مسلمان، اگر تھوڑے جو مسلمان غیرت مند تھے، اگر وہ غیرت میں آئے اور انہوں نے ان کے چرچ جلا دیے اور تم نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اب بغیرت پاکستان کی پولیس والوں، حکمرانوں کے پیچھے مت لگو،
موت کا وقت ہے، موت آ جانی ہے، اور ہم ڈٹے ہوئے اعلان کرتے ہیں، ہم